نازی شخصیت، آئیے گولڑا شریف چلتے ہیں. زیب سجادہ نشیں درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف اسلام آباد محترم جناب پیر سید مہر حماد الدین سعدی جیلانی جناب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ختم نبوت کا تصور ہے وہ کیا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. پیر صاحب جنید اقبال عرض کر رہا ہوں، کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا کرم، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. جزاک اللہ جی، آپ تشریف لائے. پیر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ختم نبوت کا تصور ہے ذرا کیٹیگوریکل بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن شریف میں یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان. تو اس مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی اختلاف، کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں، کسی شکل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی کوئی ذلی بروزی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو؟ کوئی ذلی بروزی، جی بالکل، کوئی ذلی بروزی کسی معاملے میں کوئی نبی کبھی نہیں آئے گا. یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے امت کا اور 1400 سال سے چلا آ رہا ہے جو جس پہ کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے آ کے آج سے 100 سال قبل یہ ابتدا کی معاملے کی. ہیلو جی فرمائیے فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے. جی پیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرے جد اعلیٰ جی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب 1890 میں آپ حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں پہ سکونت اختیار کی جائے. تو وہاں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بنا برکشف آپ کو اس چیز سے آگاہ فرمایا کہ عنقریب بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا فتنہ سر اٹھائے گا جس کی سرکوبی آپ کی ذات والا صفات سے متعلق ہے. اللہ. تو آپ اس بنا پر واپس تشریف لے آئے اور حکم سے تشریف لائے. پھر 1899 میں آپ نے ایک رسالہ شمس الہدایت کے نام سے شائع فرمایا اور اسے تقسیم فرمایا دور دراز کے علاقوں میں بھی. اس وقت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ مہدیت والا اور مسیحیت والا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا. تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے ابتدان طور پہ ایک رسالہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر آپ معمور من رسول سے حضور کی آپ کو زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مرزا اپنی تعویل کی کینچی سے میری احادیث میں رد و بدل کر رہا ہے. تو آپ کے اذن سے آپ اس میدان میں اترے اور پھر جو سہرا آپ کے سر ہے وہ آج زمانہ دیکھ رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیے پیر صاحب، کہ ایک مناظرے کی بھی دعوت جو ہے وہ ہوئی تھی بادشاہی مسجد میں، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت تشریف فرما تھے. جی بالکل. یہ 1899 میں جب یہ رسالہ شمس الہدایت پہنچا نا جی قادیان میں، تو اس رسالے سے کئی لوگوں نے ہدایت لی اور جو قادیانیت اختیار کر چکے تھے انہوں نے اعلانیہ توبہ کی اور واپس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو مرزا صاحب کی نظر میں بھی یہ چیز گئی. تو مرزا صاحب نے اس وقت تفسیر نویسی کا ایک چیلنج حضرت قبلہ عالم کو کیا کہ عربی میں تفسیر نویسی کا ایک مقابلہ رکھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے تو اس کے بنیاد پر ہم حق اور باطل کا فیصلہ کر لیں گے. تو حضرت کو یہ اشتہار تقریباً 22 جولائی سن 1900 میں مرزا صاحب نے شائع کروایا. جہاں گولڑا میں یہ 25 جولائی پہنچا. آپ نے 25 جولائی کو ہی اس کا جواب شائع فرما کے آپ نے کہا یہ چیلنج قبول کیا اور 25 اگست کی تاریخ لاہور بادشاہی مسجد جو ہے ادھر یہ چیز طے ہوئی کہ جی اس جگہ پہ یہ چیلنج مطلب یہ مناظرہ ہوگا. تو آپ یہاں سے اپنے وعدے کے مطابق 24 اگست کو یہاں سے تشریف لے گئے بذریعہ ریل. تو راستے میں جتنے شہر ضلع پڑتے تھے تو وہاں سے آپ کے متعلقین بھی اور مختلف مکاتب فکر کے علماء دین اور عوام نے آپ کا خوب استقبال کیا اور اس طرح سے آپ بادشاہی مسجد پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ایک جمع غفیر تھا، علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا
تمام مکاتب فکر نے آپ کو اپنا سربراہ اور اپنا رہنما تسلیم کیا۔ اس کے بعد وہاں پہ 25 اور 26 اگست کو قادیانی جماعت کے وفود آتے رہے گائے بگائے، اور شرائط مناظرہ طے ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، کہ جی مناظرے کی شرائط کیا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے چونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تفسیر نویسی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ تو ہم مقابلہ کریں گے، پر ایک تقریری بحث بھی ہو جائے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی کچھ اس سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ تو ہم یہ مہدیت اور مسیحیت کا جو موضوع ہے اس پر ہم ایک تقریری بحث بھی کریں گے۔ تو مرزا صاحب نے عین موقع پر اس سے رائے فرار اختیار کی۔ مرزا صاحب نے کہا جی کہ میں تقریری بحث نہیں کروں گا، صرف تحریر نویسی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، تفسیر نویسی کرنی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ درست۔ تو حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ اول تو آپ نے اپنے اشتہار میں مرزا صاحب نے خود لکھا تھا کہ کوئی بھی وہاں پر اگر اس اجتماع میں کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہے یا جس کے پاس دلائل موجود ہیں اس موضوع پر، تو مجھ سے اس موضوع پر بات کرے، مجھے قائل کرے۔ تو آپ مرزا صاحب یہ لکھ دیں، دستخط کر دیں کہ میں یہ تقریری بحث نہیں چاہتا، تو میں اپنے اس بیان سے یا اپنے اس شرط سے میں بھی یہ واپس لے لوں گا۔ اچھا پیر صاحب، وقت چونکہ بہت کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ فائنلی صرف اگر اس کی جزیات سے ہم تھوڑا سا فی الوقت صرف نظر کر کے اس کا جو کرکس تھا کہ وہ مناظرہ ہوا کہ نہیں ہوا، غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ بتائیے، اس کرکس بتا دیجیے اس کا کیا ہوا تھا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جی۔ تو وہ پھر مرزا صاحب نے اس مناظرے سے رائے فرار اختیار کی، اور آخر میں یہ کہا کہ میں تو وہاں تفسیر نویسی کے لیے بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں پر جو اجتماع ہے وہ دراصل مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو مجھے جان کا خدشہ ہے، تو میں اس لیے لاہور جاؤں گا ہی نہیں۔ اس بنیاد پر پھر وہ وہاں پر پہنچے ہی نہیں۔ حضرت وہاں پہ 27 اگست تک بیٹھے رہے، اور پھر 27 اگست کو بادشاہی مسجد میں باقاعدہ جلسہ ہوا، اور وہاں کے لوگوں کو تمام تر یہ جو معاملات تھے ان سے آگاہ کیا گیا، اور پھر وہ مجمع منتشر ہوا۔ الحمدللہ، بہت شکریہ پیر صاحب۔ یہ مرزا صاحب وہاں جب نہ پہنچے تو پھر ٹھیک، بہت شکریہ، آپ تشریف فرما رہے۔ بس بات یہ ہم فائنل نوٹس کہ 1 صدی پر محیط جد و جہد ہے، 1 صدی پر محیط، اور آج آپ چونکہ ظاہر آپ نوجوان ہیں، لوگوں کو بتائیے صاحب یہ کہ اپنے گھروں کو لاک کیجئے، ضرور کیجئے، اپنی گاڑیوں کو لاک کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اپنے عقیدوں کو جو ہے فرملی لاک کیجئے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ آئے، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اس حوالے سے بہت اہم دن ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہم ایک بریک لیں گے، دیگر موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی۔